اگلے فاصل ہوتی ہے پرائرٹی. جب دونوں میں ایکولی بیلنس ہو جائے کہ دونوں برابر کی ہیں کہ یا اس وقت دین بچا لوں یا دنیا بچا لوں, تو وہاں جو چیز آپ بچا سکتے ہو وہاں سے آپ پرٹیکٹ معلوم ہو. یہ فاصل ہے کہ دونوں چیزیں اوپن ہیں, آپشن دونوں اوپن ہیں. مطلب یہ ہے کہ پیسہ کماتے وقت اگر کمانے میں تھوڑا جھوٹ بولنا پڑ جائے تو تم نے اپنی محنت میں تھوڑا ایمان شامل کر دیا, ایمان کا ٹکڑا ڈال دیا. پاکستان کو دیا وزن لا دیتے نا تو کچھ وزن کام تھا اس کا تھوڑا ایمان ڈال دیتے کہتے جی کہتے بالکل میرے پوری ریٹ پہ ہم لیا اتنا نفع ہم لے نہیں اتنے برابر کر دے رہے ہیں ہم تو. ارے تھوڑی چھوٹو ہم نہیں اگر تم ساتھ بولے نفع تو بڑا بے شمار ہے. اب آتا میرے مقصد یہ ہے کہ اللہ پر اگر بھروسہ کرو, رب اس کو مانو, اللہ آپ اسی پہ ڈل جائیں گے تمہاری. اس لیے رب کو ساتھ رکھا کرو کہ یا اللہ تو آپ ہی بتا دے کیا کر پا رہے ہیں. کل ہمارے بعد رہیں گے, شاد رہو گے, زندہ رہو گے. مقصد یہ ہے کہ کوئی غریب ایسا تو زبردست مند نہیں رہتا. یہ جو دولت مندی ہے یہ تم دیکھو دولت کی ٹربل دیکھو کیا کچھ ہوا پڑا ہے وقت میں. آپ لوگ جھوٹ سے بچو, منافقت سے بچو, جب سے بچو, کسی کو مسلمان کو پریشان کرنے سے بچو. چلو اسی کام کر لو, وعدہ کرو ہم مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں گے. مسلمان کو جو ادھے ہیں کچے ہیں پکے ہیں ان کو نہیں کریں گے. تو بات سمجھ آئی. اور کبھی بدلے پہ ہم آپ سیٹ نہ کرو, انسانوں کو معاف رکھو, آرام سے بڑے چلتے جاؤ. اور دین وہی جو بات ہم کے ساتھ آج یہ رجوع کرو. اور کتابوں کے علم نہ کرو, کیا کرو, رجوع کرو. آج بھی اللہ کا وجود ہے. اللہ بتاؤ کون آدمی اس کے یقین ہے کہ اللہ موجود ہے؟ چرائی صاحب اللہ موجود ہے؟ اب تب ہے پہلے موجود تھا, آج بھی ہے. لو جس اللہ نے کلام پاک بھیجا وہ آپ موجود ہے. وہ چاہے تو تم علم نہیں دیتے کرا دو, وہ چاہے تو تمہارے اوپر ہزار وجہ پہ نوازی کرتا ہے. وہ براہ راست اللہ کو پکارو تمہارے اوپر ساری منزل علم کی آسان ہو جائیں گی. اللہ ہے نا آج بھی, اللہ کے نور ہے نا آج ہے, تو تم ایک دعوت ہی کر لینا, پکارو جواب ملے گا. آج اینڈ یو ول بی گیون, مانگو تمہیں ملے گا, تلاش کرو تم پالو گے, کھٹکھٹاؤ دروازہ کھلے گا. کیا ہوگا؟ مجھے پکارو میں سننے والا ہوں, پاس ہوں تمہارے. پکارو فتیح مطلب یہ کہ اللہ قریب ہے, اللہ کو پکارو. دین قریب تمہیں نہیں سمجھ آتا, تو دین کے ذریعے سے تم اللہ کو ڈھونڈ چلنا براہ راست تمہارے سامنے. آگے پہنچا پہنما تولو, جدھر آپ جا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہی چہرہ ہے, ہوگا تو کوئی بات. اور فی انفسکم اس کے کیا مانا, تمہاری سانسوں میں, تمہارے نفس کے اندر. ایک اور اوماکم ایدماکم, جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے, جہاں بھی تم ہو جدھر رہو ساتھ ہے. یہ سوچ کے دیکھو نا ذرا. پھر یہ نہ کہنا کہ یا اللہ اس کو کاروبار کو دوسرا کر رہے ہیں تو مہربانی کر کہ کوئی اور کاروبار کرو اپنا. اب یہ نہ کرنا, پہلے تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم, معکم جہاں تمہارے جس حال میں تم ہو. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا ذکر کرو کروٹ کروٹ, جس سے بھی ہو, لیتے ہوئے ہو, جاگتے ہوئے ہو, جس حال میں, اور میں سنتا ہوں. تو میں کہتا ہوں آج کے زمانے کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ماڈرن مین وعدہ نہیں پورا کرتا. اللہ تم خود پوچھے گا. ایک آدمی سے نے پوچھا بھائی نہیں تو نے وعدہ نہیں پورا کیا. کہتے میں نے وعدہ پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا ابھی, اس لیے وعدہ پورا کرنے کا وعدہ کرو, اس لیے میرے ساتھ وعدہ کرو. کیا وعدہ کرو؟ اب یہ برملاق ہے نا سب نے ہم کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم اپنے وعدے پورے کریں گے. کیا وعدے کرتے ہیں؟ ہم اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, پچھلے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کریں گے. ٹھیک ہے منظور ہے, آپ ایماندار ہو میری نگاہ میں. کیا ہو؟ مسلمان ہو, ایماندار ہو, تم سچے. بھائی یہ اتنی سی بات ہے, اس کو نکال دیا جائے, جو بھی وعدہ کیے پورا کر, یا وعدہ نہ کرو. کہتے ہاں یہ بات ہے سچی پہ, لیکن وعدہ نہیں کرتے. کوشش کریں, جب وعدہ کرو پورا. ایمان ہی مان ہے. اور حضور پاک آج بھی موجود ہیں, یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, آپ پکی اطلاع دے رہا ہوں. آپ مجھے پکارو, اللہ کے فضل سے ضروری ہے. اور باقی ادھر ادھر رابطے شابطے سے بچو. آپ کو میں نرم الفاظ میں کہا جا رہا ہوں, بس ادھر زیادہ براہ راست رابطہ رکھ لو. آپ بتاؤ حضور پاک کے براہ راست رابطہ, اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ. اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ ہے.
وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ تم سجدہ کرو، اللہ کا سجدہ کرو، اللہ کو پکارو. سارا ایمان چاہیے. کتابیں نہ پڑھو دین کی، بس کافی ہے. نہ ٹائم نہیں ہمارے پاس، دین کی کتاب نہ پڑھو. ماں باپ کی کتاب پڑھ لو، ان کی عبادت کر لو، سجدہ کر لو، بس کافی ہے. باتیں پورے کر لو، اس کو بات کیا محبت کر لو. بس اللہ کے ساتھ باتیں کی کرتا نہیں نہیں، سچی سچی باتیں. ٹھیک ہے بیٹا، باتیں کرتے نا آپ پوری کرتے ہیں. اور سوال کرو، جدائی سے بولو، جہاں جبدائی وغیرہ اور سب لوگ بولو، ہم جاؤ بولو. زندگی پہ راضی ہو جاؤ، مت کرو. ٹھیک ہے، کیا بننا ہے ہم نے؟ کتنا بڑا ہو جانا ہے، کتنا چھوٹا ہو جانا ہے. بڑے بڑے نیک نامی آخر پہ ختم ہو جائیں گی. لیکن بچا تو نہیں سکتا نا آپ کو. کہاں سے آپ بن جاتے ہیں، بن جاتے. جانا ضرور ہے. اب کدھر جانا ہے؟ جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے، یعنی کہ ماں باپ کے پاس جانا ہے. بزرگوں کے پاس آپ کے دادا جاتے بیٹھے ہوں گے. کون کون لوگ ہوں گے؟ وہ کہیں دادا ہوگا، کہیں نانا نہیں کرائے گا، کہیں اور نہیں کرے گا. خاندان کے بندے ہوں گے. بس خاندان کے بندے اللہ کے پاس پہنچ جائے کہ جب کچھ ہمارا جو ہے نا ٹبر وہاں پہنچ گیا، باقی کچھ لے کے ہم جا رہے ہیں. اتنی بات ہے. زندگی اتنی کیا ہے، باقی یہ سب کچھ یہی رہے. ہاں وہاں پہ چاہتا ملے گی آپ کو مانگتے بالکل ابھی. اب باقی چاہتے ہیں وہاں پہ لوگ، اور ان کے لیے صبح صادق ہے. پتہ ہے اب یہ راز تھی چھیڑ دیا جوش. جس طرح آپ کہتے ہیں یہ ٹی ایس پی افسر، آپ پہلے کے لوگ جانتے ہیں ٹی ایس پی افسر ہوتے ہیں. ان کو افسر بنانے سے پہلے ایک اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سول سروس اکیڈمی ہے نا، ٹریننگ ہوتی ہے نا. ابھی یہ کون ہے؟ یہ تو کینڈیڈیٹ ہے، اکیڈمی ہے. ابھی یہ پڑھ رہے ہیں اور روڈ ہے قسم کے. لیکن یہ کیوں یہاں پر ان کو ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ان کو افسر لینا ہے، کیونکہ مشتر بنے گے جہاں پر ان کو تعلیم ہو رہی ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے. آپ کے سمجھے بات؟ اللہ کے علم میں ہے، اس کے ارادے میں ہے، اس کے فیصلے میں. کیا ہے؟ علم میں ہے، ارادے میں ہے، فیصلے میں ہے. جس کو جنت میں لے کے جانا ہے اس سے دوستی والا کام نہیں کراتا. وہ جنت میں لے جانا ہے، دوستی والا کیوں کام کرائے گا؟ جس نے دونوں پہ جانا ہے اس سے جنت والا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے جو جنت میں جانے والے وہ یہیں سے شروع ہو گئے جنت. آپ سمجھ رہے؟ تو یہاں سے جو آدمی جنتی کام کر رہا ہے وہ جنت میں ہی ہے. اس لیے وہ کچھ لوگ کہہ گیا کہ جنت یہی ہے. آج اگر تمہارا ارادہ غلطی چھوڑنے کا ہو گیا، گناہ چھوڑنے کا ہو گیا، ظلم چھوڑنے کا ہو گیا، وعدہ پورا کرنے کا ہو گیا، تم جنت میں بھی داخل ہو گئے. دیر کو نہیں ہے. اب داخل ہوئے، آج ہی داخل ہو گئے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو لے جانا ہے یہی کہ اس کے دام سکھائے گا. کہاں سے سکھائے گا؟ جہاں جو خدا دیا ہے، جو کچھ گالی دیا میں پھر اس کو بدلے پہ یہ جنت میں جائے گا. جنت وہ مقام ہے جہاں تمہارا کوئی مخالف نہیں ہے. زندگی میں مخالفت کرنے والا جنت میں نہیں جاتا. یہ بات سمجھ، کیونکہ وہاں تو سارے اللہ کے ہمیں روبرو ہیں، کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ کچھ یہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے ہے. وہ اللہ کے یہاں کوئی بدلے پیش کیا تو نہیں، کوئی مضمون ہونا ہے، وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یہ سنی سے نکل کر وہ یہیں سے جنت میں چلے گئے. کہتے آپ کا مخالفوں کے نام بتاؤ ذرا، ایک وقت آگے دعا کا یا بد دعا کا. تجھے دشمن نام لے پاؤ جی، ان کا سنار کرنا ہے، میرا دشمن نہیں بننا. یہی جنت سے ہمارے. اچھا تجھے کوئی ٹکانا کرو، جو چیز ہم چاہیے آپ کو، کتنے پیسے چاہیے؟ کوئی پلاٹ پیسے پوچھا، کہتے میری میں تو راضی ہوں، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، یہ بھی جنت چلے گئے. کوئی کسی کے خلاف بات کہتے کوئی نہ. اب بڑی تکلیف دے گئے وہ آدمی، کہتے بھائی کوئی تکلیف نہیں ہے، جنت بھی چلے گئے. جنتیوں کو چاہیے پہچانا. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے زندگی جو ہے وہ سخت گزارا کرتا جا رہا ہے بیچارہ، اور ٹربل میں ہے، آگے جا کے جنت میں چلا جائے گا. الگ زندگی ہوگی نا، وہ زندگی اس کے ساتھ سیکوینس میں ہے. یہ بات سمجھے کہ یہاں بیچارہ کو زندگی جو ہے تلخ چھپا رہا ہے، ٹپل کی گزار رہا ہے، وہ بیچارہ آپ نے آپ کو سیریل بنا دیا، آگے جا کے جنت میں چھاچ ہو جائے گا، فٹافٹ ہی 4 سال شادی کر لے گا. کتنے سے کر لے گا؟ یہ زندگی جہاں سے چلے. کہاں سے چلتی ہے؟ کہ بابا صاحب کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے خواب دیکھا، بلکہ خواب یہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھا، ان کی بشارت حضور پاک کی کہ جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. من داخل عال البابا فهو في الامن. جس بات داخل ہوا مطلب وہ اپنی جنت بلکہ لفظ ہے، وہ جنت میں چلا گیا. اس دروازے کا نام ہے اپنی جنتی گیٹ، بہشتی گیٹ. لوگوں کو بڑی مطلب میں شروع ہوگی بات کہ بابا صاحب اچھے بڑی آدمی ہے، جنتی بہشتی طرح جہاں لگا دیا، بہشت آ گیا ہے. کچھ وقت بنا کے گئے علماء آپ جیسے جاننے لوگ، پھر بابا صاحب نے آپ نے کمال کر دیا، بہشتی طرح جہاں ہی لگا دیا. آپ نے فرمایا یہاں نہ لگا تو آگے کدھر لگے گا؟ بہشتی طرح لگتا ہی ادھر ہے. کدھر لگتا ہے؟ یہی لگتا ہے. اب آپ نے بتاؤ تم کون سے دروازے جو وہ ابھی جو یہ دروازے میں کھڑا ہے کہ 2 بندے میں نہیں جانے دینے، وہ کوئی نہیں جائے گا. اب تم دیکھو کہ تمہارے دل کے بہشت میں کچھ بندے غیر کر دیے، تم نے غیر کر دیے ہیں، نہیں جاؤ. سارے آنے دو، وہ نہیں آ جائے گا. پتہ بات کیا ہے مشکل. آپ دیکھو آنے دو کبھی، کہو آنے دو. تو تجھے کیوں بولے ہو؟ ایک بار سے پوچھ رہا تھا تجھے بھی آنے دو. اچھا چلو ان کو بولتے نہیں بولنے دو، یہ چلائی ہے نا. آنے دو تب کریں. پر یہ ہے جنت. جنت کیا ہے؟ ایٹ پیس ود ایوری ون. کیا ہے؟ ایٹ پیس ود ایوری ون. ہر ایک کے ساتھ امن، ہر ایک کے ساتھ سلام. بس جنت کا کہاں سے مقام شروع ہوتا ہے؟ زندگی سے. جس شخص کو حضور پاک کی محبت عطا ہوگی وہ کدھر جائے گا؟ جنت یہی ہے کہ اور کیا ہے؟ یہی جنت ہے. یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر. یہ تو شعر بن جائے گا. کیا فکر ہے؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں. اب جب بات جائی، یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں. ادھر سے آرام نہیں ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کسی کو بتاؤ. کدھر بے-چین ہوں، اضطراب ہے، پریشان ہوں، بس سمجھ چل رہا ہے کہ نہیں بیوقوف تو ہے کہ نہیں ہے؟ تب کیا وہ تو موجود ہی موجود ہے. آپ نے آپ بتا رہا جو آج آپ کو بڑی آسان کی باتیں بتائیے. آپ نے خیال رکھو زندگی ماں باپ مل جائے نا چھوڑو نہ کب گزر. تو آپ کدھر جاتے ہیں؟ ہم تو ایسا نہیں کرنا جو کھانے کے تھے پشاور میں. پشاور کو شاہ صاحب مل گئے سید پیر صاحب، انہوں نے میری خدمت سے کی پٹھان نے، اور پیر صاحب ہم جا رہے ہیں. کہتے کدھر جاتا ہے؟ تو سید ہمارا پیر ہے، ہم سے یہاں ہی قبر میں رہے گا، ہم یہ تمہارا مقبرہ میں رہے گا، ادھر ہم تمہاری پوجا کرے گا، ہم کدھر جانے دے گا؟ ایسا نہیں کرنا ماں باپ کے ساتھ. ہو رہی ہے خدمت کر لو، وہ یہی جنت ہے. کیا کر لو؟ جتنی خدمت کروانا ان کے حق سے زیادہ، ان کے تقاضے سے زیادہ. بس یہ بالکل مطلب جنت ہے. اولادوں کے ساتھ شفقت جنت ہے. اولاد کو دین سکھانا جنت ہے. ایٹ پیس ود ایوری ون جنت ہے. بس دریا کی ندی کی روانی کے ساتھ ساتھ جھگڑا کیے بغیر کناروں کے ساتھ چلتے جاؤ، سفر کرتے جاؤ. بس آگے جانا ہے، ایکسلسیئر آگے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، آگے جانا. بس چلتے جاؤ اللہ کے نام پر. بس چلو تمہاری کے ساتھ کام رکھو. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں خوش رہا کرو اور آباد رہا کرو. ہر چیز مکمل ہے. دین میں تو آسان چیز ہے، میں تو آسان چیز ہے. دین کتابوں کا نام نہیں ہے. سیدھا بات نہیں. دین کیا ہے؟ کتابوں کا نام نہیں ہے، لیکچر کا نام نہیں ہے، موجود لمحے کا نام ہے. ایک لمحے کا نام. کیا لمحہ؟ یہ تم دیکھ رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں دیکھنے نہیں دیا. بینائی کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرے شکر ہے کہ چاند نکلا، تارے نکلے، اور مجھے دیکھنے کی توفیق دی ہے. پورا دین ہے. کیا ہے؟ پورا دین ہے. یا اللہ مطلب مہربانی ہے کہ ہمیں چاند ستارے نظر آ رہے ہیں. تو نے بنائے اور ان کو دیکھنے کے لیے میری آنکھ بنائی. تیرا 1000 بار شکر ہے. بس یہ پورا دین ہے، مکمل دین اسلام ہے. یا رب العالمین تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمارے حضور پاک مطلب ہے کہ ہمیں امت پیدا کیا. بڑا تیرا شکر ہے. آپ تو رحمت اللہ ساری کائنات کی رحمت ہے، اور ہم تو امتی ہے. ٹھہرے رحمت ہی رحمت ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو. حضور پاک کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے اللہ کا راہ دکھایا. اللہ کا شکر ادا کرو، حضور پاک کی شفاعت ادا کرو. بس یہ سارا کھیل نہیں ہو جائے گا. کتابوں کا نام کتابیں نہ پڑھا کرو. میں وہ کتابیں سے منع کر رہا ہوں. ہاں ایسے نہیں کتابیں پڑھتے جانا پڑھتے جانا پڑھتے جانا، کوئی ختم ہی ہو جائے گا، عمل ہی ختم ہو جائے.
دعا کر لو جتنے حاضرین ہو، ایک دعا کر لو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہت اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال زندگی عطا کرے. خوشحال کو مطلب ہے کہ آپ اس حال میں خوش رہو، اس کے بہتر بھی حالات میں نہ ہو جائیں، اچھا اور بھی اچھے حالات ہو جائیں. ملک کے لیے دعا کرو کہ ملک کے اندر کوئی تضاد اور فساد نہ ہو اور ملک جو ہے وہ قائم دائم رہے. اور یا رب العالمین ملک پر تھوڑی جگہ ہے کرم کر، اور جہاں انسانی نے مشکل ڈالی ہے، انسانوں نے مشکل ڈالی ہے، تو اپنی طرف سے اسے آسان کر دے، کیونکہ تو کر سکتا ہے، بندہ اب نہیں کر سکتا. اسے یا رب العالمین رحم فرما، کرم فرما، سب کو آسانی عطا فرما یار، اور دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما یار، اپنے محبوب رسم کی یاد سے بات کرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.